السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، شہر لاہور کی اگر بات کریں تو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ مار داڑ، گراؤ جلاؤ اور شیلنگ آنسو گیس کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے۔ پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اسی دوران جو ہے ان کو شیلنگ کی جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جب امن بھی نہیں ہے اور لڑائی اور جھگڑے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو سرکاری اسپتالوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے کہ سرکاری اسپتال کی اگر بات کریں، سرفسز اسپتال میں باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ایسی صورتحال میں مریضوں کو علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے کارکن ان کو بھی علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں، چونکہ ان کے لیے وہ مریض ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، بلکہ ان کا حلف ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو علاج معالجہ فراہم کرنا ہے۔ اس وقت ایک پولیس کے بڑے افیسر بھی سرفسز اسپتال میں زیر علاج ہیں، لیکن بدقسمتی سے واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ کارکن جو پی ٹی اے کے کارکن تھے وہ جے روڈ کے اوپر سراپا احتجاج تھے اور پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرفسز اسپتال میں پناہ لینے کی کوشش کی، تو ایسی صورتحال میں شیلنگ ہسپتال کے اندر کر دی گئی اور یہ اس کی باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہسپتال کے اندر شیلنگ کی گئی۔ ہسپتال کے اندر دیگر کئی مریض زیر علاج ہوتے ہیں، وہ سارے متاثر ہوئے، 7 ڈاکٹرز متاثر ہوئے اور مریضوں کے لواحقین متاثر ہوئے۔ ایسی صورتحال میں یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں۔ میں پھر بتا دوں کہ ایک بڑے افیسر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور جو سرفسز اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی آنکھ کا علاج معالجہ یہاں پر بڑے پروٹوکول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیلنگ ہو رہی ہے، شیلنگ سے بچنے کے لیے کوئی بھی اگر اس کا متاثر ہوتا ہے، کوئی شہری متاثر ہو جاتا ہے گزرنے والا، یا پھر جو ہے وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا کارکن متاثر ہوتا ہے، وہ شیلنگ پولیس اہلکار کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نقصان کیا ہو سکتا ہے، بچنا کیسے ہے، اور ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز کیسے علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں، چونکہ ان کے لیے تو کوئی بھی آ جائے ان کے لیے مریض اور ان کے یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، ان کے حلف میں شامل ہے کہ انہوں نے علاج معالجہ فراہم کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹرز آج موجود ہیں، ینگ ڈاکٹرز بھی ہیں، دیگر ڈاکٹرز بھی ہیں، سارے ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں میرے ساتھ۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان نصیب صاحب ایک معروف ڈاکٹر ہیں، وائی ڈی اے کے پیٹرن چیف بھی ہیں اور وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک تو یہ واقعہ پیش آ گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے بھی دیکھ لی، سامنے بھی آ چکی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے لیے تو سارے مریض ہوتے ہیں، خواہ وہ پولیس والے ہوں، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں، تو اس کو آپ کیسے مذمت کرتے ہیں؟ آپ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، لیکن اس کے بعد سی سی ٹی وی آ گئی، سی سی ٹی وی سے وہ سارا واضح ہوا کہ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ شیل ہسپتال کے اندر گرایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو اس پہ بڑی کلیئر اور واضح پریس ریلیز بھی کر دی ہے اور ہم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی۔ آئی جی صاحب نے اور پولیس نے اور یہ جو سیاسی پارٹیوں نے پورے ملک کا نظام تباہ و برباد کیا ہوا ہے اور اس میں تمام ادارے شامل ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ ان تمام اداروں کو اور یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ ملک کا جو انہوں نے برا حال کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہسپتالوں کا برا حال کر رہے ہیں یہ ختم کریں۔ اور جنگوں میں بھی یہ ہے کہ ان کے ملک پہ یا کسی کے ملکوں میں یہ جاتے ہیں تو ہسپتالوں کو بچایا جاتا ہے۔ تو سرفسز ہسپتال پہ جو شیلنگ ہوئی ہے یہ ایک بدترین فاشزم ہے، اور بدقسمتی سے آج دیکھیں نا ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ شیلنگ سے اور گیسز سے کیسے بچنا ہے۔ ہمیں ڈسکس کرتے ہونا چاہیے تھا کوئی ریسرچ، کوئی نیو موڈ آف ٹریٹمنٹ، کوئی جینیٹک سٹڈیز، کوئی نیا علاج معالجے کا طریقہ کار۔ اور آج بھی وطن عزیز کے حالات یہ ہیں کہ ریاست کی طرف سے جو شیلنگ کی جا رہی ہے، جو دوسری طرف سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یا ان کی طرف سے آگے سے جو بھی جس طرح کا جواب دیا جا رہا ہے وہ آج ہمارے زیر موضوع ہیں اور بحث کا موضوع ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور ہسپتالوں میں مریض موجود تھے۔ ہسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے سرفسز ہسپتال میں ایک بڑی تعداد میں مریض آتے بھی ہیں اور آپ نے وہ دیکھ بھی لیے شیلنگ۔ انیشلی تو
اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں جی اس پہ شیلنگ نہیں ہوئی، وہ تو اب آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہے. نہیں CCTV تو آ چکی ہے تو سامنے. میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو اور IG پنجاب کو اس کے اوپر ایکسپلینیشن دینی چاہیے، اور اگر IG پنجاب اس کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں دیتا تو اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر IG پنجاب خود بھی ڈاکٹر ہیں ویسے. بالکل ڈاکٹر ہیں اور جانتے ہیں ہم انہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی ہی گھٹیا حرکت کی گئی ہے اسپتالوں پہ شیلنگ کر کے، اور اگر اس کے اوپر IG صاحب نے ایکسپلین نہ کیا تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اوپر احتجاج کریں، کیونکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی طرف سے ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اگر آگے بھی یہی صورتحال رہی تو ہم جو ہے انشاءاللہ ان کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور کال بھی دیں گے. تو ڈاکٹر سلمان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے کئی دنوں سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے کے واقعات، شیلنگ، سارا کچھ شیلنگ ہو رہی ہے، تو اسپتالوں میں جو ہے وہ انتظامات ظاہر انتظامیہ نے کیے ہیں کہ آپ تو علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں، تو کتنی تعداد میں مریض آ رہے ہیں اور آپ علاج معالجہ کیسے فراہم کر رہے ہیں؟ شیلنگ سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ؟ بڑی بدقسمتی ہے سر دونوں طرف سے کہ حکومت خود ہی لوگوں کو مار رہی ہے اور خود ہی اسپتالوں میں ڈال رہی ہے، اور اسی طرف دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہو کے آ رہے ہیں، وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اور سابقہ وزیر اعظم کے کارکنان ہیں. تو جہاں پہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں کی شدید کمی ہے، بیڈز کی شدید کمی ہے، ڈیزیزز جو ہے اس کے پر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ادویات کی کمی ہے. آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں کے جو برا حالات ہو گئے ہیں، اب سے نہیں ہوئے، گزشتہ کئی سالوں سے ہیں، اب اور گہرے ہو گئے ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ نے تو بالکل ہی تباہ حالی کی انتہا کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اوپر ایک اور برڈن بڑھا دیا گیا ہے کہ جناب پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ریڈ کرنے، ہم ایک ریلی کے اوپر ریڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. یہ ہم ان کے ملازم تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ریڈ کریں، آپ جا کے شیلنگ کریں اور ہم ادھر علاج کرتے رہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ روش نہیں بدلی تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے اپنی آواز بلند کرنا پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اگر پولیس اہلکار زخمی ہو کر آتا ہے یا شیل کے ذریعے متاثر ہوتا ہے، چونکہ بعض وہ شیل جو ہے اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو یا پھر اگر کوئی ورکر آتے ہیں یا لوگ عام شہری آتے ہیں، تو آپ کے لیے سارے برابر ہیں؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں دیکھیں وہ بھی بیچارے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. پولیس کا جو کامن ورکر ہے وہ تو کوئی سفارشی بھرتی نہیں ہے نا، وہ تو کوئی پیسے دے کے عہدوں پہ نہیں لگا ہوا، وہ تو کسی بڑے سیاستدان کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر رہا. یہ جو IG DIG ہیں یہ تو آپ کو پتا سارے پپٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ایجنڈوں کو پورا کرنے آئے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے. تو جو ایک کامن بیچارہ سپاہی مار کھا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی کا جو کامن ورکر سڑکوں میں مار کھا رہا ہے، ان کی لیڈرشپ میں چھپی ہوئی ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. دیکھیں نا، جو پس رہا ہے دونوں طرف وہ غریب آدمی ہے، اور جو اشرافیہ کی لڑائی ہے، حکمرانوں کی لڑائی ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں بیٹھے، اور تیسرا جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر سفر کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے میسج لوں گا، لیکن میں ڈاکٹر عبد الرحمان چٹھا صاحب جنرل سیکرٹری YDA سروسز اسپتال ہے اور ENT کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب، شیلنگ کی وجہ سے کتنے متاثر ہوتے ہیں لوگ؟ اس میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ناک کان گلا جو جس طرح اسپیشلسٹ ہیں، یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، شیلنگ سے جتنے بھی لوگ اس کی گیس کی ویسینٹی میں ہوں گے، جو اس گیس کے ٹیریٹری میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ بڑی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور جتنے بھی جسم کے وہ حصے جو ایکسپوزڈ ہیں، آنکھیں ہیں، جلد ہے، ناک ہے، گلا ہے، سانس لینے کا جتنا بھی سسٹم ہے، ہم نے جو بھی ہوا ہے اس کو ناک کے رستے پھیپھڑوں تک لے کے جانا ہے. تو ناک سے لے کے منہ سے لے کے پھیپھڑوں تک جتنے بھی آرگنز ہیں وہ سارے کے سارے، یہ چونکہ ٹاکسک گیسز ہوتی ہیں، زہریلی گیسز ہوتی ہیں، تو اس سے بہت بری طرح یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک کان گلے کے ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے ایسے واقعات کے بعد. تو آپ خود کئی دفعہ شیلنگ کا شکار ہوئے ہیں، جس طرح آپ اس کے GOR کے اندر جب ایک دفعہ آپ نے احتجاج کرنا چاہا، یا پھر اسلام آباد میں برکت مارکیٹ میں شیلنگ ہوئی، تو آپ کا تو خود یہ شیل خانے کا ایکسپیرینس ہے. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی جاتی ہے کہ ایک اتنا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جب وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس طرح کا بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹرز پہ بارہا اس طرح کے تشدد جو ہے وہ کیے گئے، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور پڑھی لکھی سوسائٹیز اور کمیونٹیز ہمیشہ اپنی جو کریم آف دا نیشنز ہیں ان پہ اس طرح کے اٹیکس کو کنڈیم کرتی ہیں. اور YDA
کے اوپر اس طرح کے احتجاجوں کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور ایکسپائر جو ہوتا ہے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ شیل یا جو وہ گیس پھینکتے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہو چکی ہوتی ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یہ سب ایسے ہی ہے, کوئی بھی چیز ہے جو بھی اس کا ایک ٹائم فریم ہے اس میں اس کو اس کی پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز کو ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے بیلنس کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ جتنے بھی سیاسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں یوز کی جائیں جس میں عوام کو منتشر کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا, ان کا مقصد عوام کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے, عوام کو بری سے برا تشدد کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. لہٰذا آپ جتنے احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں, وہ کسی ڈاکٹروں کے حقوق کی تنظیم یا کسی بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی تنظیم کے اوپر جب بھی شیلنگ کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ٹیئر گیس کا مقصد ان کو ڈسپرس کرنا ہو, اس کا مقصد ہی ان کو ٹارچر کرنا کر کے اس طرح کے حربے تو استعمال یہ فوری طور پر ایک شہری اگر متاثر ہوتا ہے تو کرے کیا؟ میاں صاحب اس میں اس کا اینٹیڈوٹ آبویسلی آپ نے اس کو اپنی جلد سے, اپنی آنکھوں سے, اپنا جو آپ کا ناک کان گلے کا سسٹم ہے آپ نے اس کو اسے دور کرنا اور واش کرنا ہے. واش کرنا فوری طور پر پانی آپ نے اس چیز کو فوراً تو خدا نخواستہ یہ ڈینجرس ہوتا ہے. جی بالکل مریض ڈینجرس کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کے پاس آپ کی سوسائٹی میں بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو سانس کی بیماریوں کا مسئلہ ہے, جن کو جلد کی بہت سویر قسم کی الرجیز ہیں, جن کو اس کے علاوہ ناک کان گلے کے الرجی کے مسائل ہیں. ایسے مریض بھی جب ایکسپوز ہوتے ہیں ان گیسز کو, خاص طور پہ جو دمے کے مریض ہیں ان لوگوں کے لیے تو پھیپھڑوں کی سوزش بہت خطرناک ہوتی ہے اور یہ گیس بہت بری طرح پھیپھڑوں کی سوزش کرواتی ہے. تو فوری طور پر آپ اگر متاثر ہوتے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ صاف کریں. ایک تو یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں, جلد اور غرارے کریں, ناک صاف کریں, اور دوسرا پھر آبویسلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہسپتال پہنچا جائے. اور لیکن ان دنوں حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, ہسپتال تک رسائی ہی ممکن نہیں ہوتی. ان سارے رائٹس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمبولینسز بیچاری پھنسی ہوئی ہیں اور مریض بیچارے خوار ہو رہے ہیں, اور باقی ساری ہسپتالوں کی صورت آپ کے سامنے دیکھتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ پشاور میں کہ ایمبولینس سے مریض کو اتار دیا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی. یہ دیکھیں, کیا ہم اس کو کسی بھی آپ ذی شعور انسان سے پوچھیں تو وہ کیا اس کو ڈیفینڈ کر سکے گا کسی بھی طرح سے؟ یہ سارے غیر انسانی واقعات ہیں, غیر انسانی واقعات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی ٹگ آف وار میں, اپنی پاور گیم میں عام آدمی کا, مریضوں کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور سڑکوں پہ مار رہے ہیں. بالکل. یہاں پر جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر دھیل قریشی صاحب ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, کچھ ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر دھیل قریشی صاحب بتائیے گا کہ آپ چونکہ میڈیسن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں تو اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں لوگ, سانس ان کا متاثر ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ آپ تو ہاسپٹل سے واقف ہیں, آپ کو پتہ ہے, جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہے, میڈیکل اور سرجیکل ایمرجنسی, یہ دونوں گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور گیٹ کے بالکل ساتھ ہیں جہاں پہ شیلنگ ہوئی. ایمرجنسی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ان میں سے تقریباً 90% پیشنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی زیادہ شدت کی وجہ سے ایمرجنسی میں آئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ سارے کے سارے لوگ جن کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. جس طرح کہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم لوگ نارمل سانس لے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہیں, تو ان میں بہت سے مریض ایسے ہیں جن کے سگریٹ کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل متاثر ہو چکے ہوتے ہیں, جن کے گھروں میں پرندے رکھنے کی وجہ سے, اور دیگر بہت سی بیماریاں, میں آپ کو 100 بیماریاں گنا سکتا ہوں جن کی وجہ سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو 15 سے 16 گھنٹے گھر میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آلریڈی آکسیجن پہ ہوتے ہیں. اگر ایسے مریض کے اوپر آپ شیلنگ کریں گے جس کا سانس پہلے ہی نہیں کر رہا اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آکسیجن کی ضرورت ہے, اگر ایسے مریض میں مزید آپ دھواں اندر ڈال دیں گے تو اس کی تو موت واقع ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں. اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہاسپٹل کے اوپر شیل پھینکے گئے, یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی زندگیاں بھی جا سکتی تھی. یہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے, یہ ہماری جو اپوزیشن ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں, جس طرح سلمان حسین نے بتایا کہ جنگ کے دوران تو ہم لوگ ہاسپٹلس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح جنگ کے دوران اگر کسی دشمن کا کوئی فوجی ہمارے ہسپتال میں آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنے ہی ملک کا کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے
کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح عبدالرحمان چٹھا نے بتایا کہ ہمارے پھیپھڑے سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں، آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں فوری چاہیے کہ جہاں پہ یہ دھواں ہے وہاں سے دور چلے جائیں. ہو سکتا ہے تو ماسک استعمال کریں. لیکن یہ بہت زیادہ تیزی سے افیکٹ کرتا ہے. جی میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. اسلام آباد میں ڈاکٹر سلمان رشید صاحب اسلام آباد میں جب یہ ہوا تھا، آپ بھی ساتھ تھے، تو میں بھی اس کے رڈار میں آ گیا تھا. وہ جو تو میں تو 1 منٹ میں گر گیا تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ میرا سانس جو ہے وہ بند ہونے لگا، اور میں جو ہے وہ وہاں پہ کوریج کر رہا تھا آپ کے ڈاکٹرز کی، یا پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے یہ سراپا احتجاج تھے آپ کے حق کے لیے. تو اسی دوران وہ شیل جو ہے میرے نزدیک گرا، اور میں نے بھاگنے کی کوشش کی دور جانے کی، لیکن نہیں، میرے سانس بند ہونے لگا، اور مجھے ایگزیکٹلی 1 منٹ بعد بھی جو ہے وہ میں گر گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اس شیلنگ پہ کافی تجربہ ہے. پی آئی سی کا بھی واقعہ تھا، وہاں پہ بھی ہم لوگ موجود تھے. لیکن پھر بھی کبھی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہاں سے آپ نکل سکتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کدھر ہیں. نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اس کنڈیشن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نا اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ آنکھوں کو ملیں گے اس میں سے پانی زیادہ نکلے گا، آنکھیں زیادہ لال ہو جائیں گی، ان میں زیادہ انفلیمیشن ہو جائے گی، اور وہ جو کنڈیشن ہے نا وہ آنکھوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ خود وہاں سے نکل سکتے ہیں تو ضرور نکلیں. اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو پہلے محفوظ کرے، اور ساتھ ہی اپنے جو دیگر لوگ ہیں، اگر کوئی بے ہوش ہے، اگر کوئی چل نہیں سکتا، اگر کسی کو سانس کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ فوراً ان لوگوں کو بھی فوری پانی پی سکتا ہے بندہ؟ نہیں، فوری اس طرح سے ہے کہ آپ پہلے اس جگہ سے نکلیں، جگہ سے دور جائیں، اور اس کے بعد اپنی ہائیڈریشن کو بہتر کریں. اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے تو یہ چونکہ آپ کے گلا سارا انفلیم ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ اس چیز کو بھی ورس کر سکتا ہے. تو یہ ڈیتھ ممکن ہے، یہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ. جس طرح سے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ہمارے کچھ پیشنٹس ہیں جن جو کو کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں بالکل یہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ یہ وہ اس مریض کی جو ہے وہ موت کا باعث بن سکے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک سمپل آگ لگی تھی سروسز ہاسپٹل میں کچھ عرصہ پہلے، تو وہ آگ کے دھوئیں سے اتنے زیادہ مریض متاثر ہو چکے تھے. حالانکہ وہ دھواں، یہ جو دھواں ہے یہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس آگ سے ہم نے خود دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کی حالت بہت زیادہ تفشیشناک ہو گئی تھی. کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، ہم نے مریضوں کو وہاں سے نکالا، ہم نے اپنی وارڈ میں مریضوں کو شفٹ کروایا، اور اوپر جا کے جب دیکھا تو اگر کوئی مریض 50% تک اس کی حالت خراب تھی تو وہ سمجھ لیں کہ 80-90% تک حالت خراب ہوگی. جس مریض نے اگلے دن ڈسچارج ہونا تھا وہ جا کے 10 دن کے بعد ڈسچارج ہوا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ ہم نے ود ان 5 to 10 منٹ سارے کے سارے پیشنٹ اپنے وارڈ میں شفٹ کروا لیے تھے. یہاں پہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ دھواں اتنا خطرناک ہے، یہ ایمرجنسی کے اندر دھواں گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنے پیشنٹس ہیں، وہاں پہ آلریڈی وہ والے مریض تھے جن کا بیچاروں کا سانس نہیں نکل رہا تھا. تو یہ بالکل 100% پاسبلٹی تھی کہ یہاں پہ اموات واقع ہو سکتی تھی. بہت زیادہ بچت ہوگی، بہت زیادہ بچت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے حرکت کی اس کی وجہ سے کوئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی سیاسی کارکن نے پناہ بھی لے لی تھی تو انہیں چھوڑ دیتے؟ دیکھیں، ہم چونکہ یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو ڈیفینڈ نہیں کر، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک اپنا سیاسی معاملہ ہے، قانون کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہیے. اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے اس کو اریسٹ کریں، لیکن ہاسپٹلس کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اس کو ہم دوسری بار ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم اس کی اجازت بھی نہیں دیں گے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوگا دوبارہ ہاسپٹل میں، ہم اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے. اور جس طرح سلمان نے بتایا ہے کہ اگر اس پہ وہ لوگ معافی نہیں مانگتے آئی جی پنجاب تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. بالکل. ناظرین، یہاں پر بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد موجودہ سینیریو میں، موجودہ سچویشن میں کس طرح جو ہے وہ شیلنگ سے ہسپتالوں میں مریض آ رہے ہیں، اور شہری اگر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، خواہ وہ کارکن ہے یا کوئی عام شہری ہے، تو کیسے بچنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ ایک اور ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر علی چٹھا صاحب موجود ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ شیلنگ کے دوران جب ان کے پاس مریض آتا ہے ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، مریض کی کیسی صورتحال ہوتی ہے، اور کیسے مریض بچ سکتے ہیں. یہ ویسے پہلے بھی ہم سوال کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ ڈاکٹر کو سمجھ آتا ہے کہ وہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے،
اور آپ لوگ مریضوں کا علاج کرتے ہیں, آپ کے لیے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی. سیاسی وابستگی ہو بھی, لیکن جب مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ مریض ہے, خواہ وہ پولیس کا بندہ ہے, خواہ وہ کسی سیاسی جماعت کا بندہ ہے, خواہ کوئی بھی ہے, وہ خواہ وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے, انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, آپ کے پاس مریض آ رہے ہیں, ایمبولینسز کو روکا جا رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ ہسپتال کے اندر شیلنگ کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے, دونوں طرف سے مذمت تو کی جانی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میاں صاحب, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قوم, ہر نسل, ہر سوشو اکنامک سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مسائل لے کے یہاں ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا جو بینگ اے ڈاکٹر ہمارا فرض ہے کہ ہم ایکولی سب کی ٹریٹمنٹ کریں. ہمارے لیے کوئی مریض بھی کسی قسم کی ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے, چاہے وہ ہمارے پولیس کے بھائی ہوں, چاہے وہ ہمارے عام شہری کوئی بھی ہو. تو اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا, میں ENT کی ایمرجنسی میں موجود تھا 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ. تو ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آئے جو کہ سانس کے مسائل کے ساتھ, جن کے کئی لوگوں کے ناک سے خون بہہ رہا تھا, کچھ لوگ سانس کے مسائل کے ساتھ آ رہے تھے. تو ہمارے لیے ایک تو تھوڑا سا چیلنجنگ ٹاسک ہو گیا ان سب کو مینیج کرنا, لیکن کیونکہ ہماری ٹیم آن بورڈ تھی اور ہمارے سینئر ڈاکٹر صاحبان بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے, تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو مینیج کر لیا. لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ جس طرح یہ ساری صورتحال بنی, سارے واقعات ہوئے, اس طرح سے سیاسی پارٹیوں کو آپس کے جو اختلافات ہیں اس کے اندر ہسپتال کو نہیں دھکیلنا چاہیے. تو میں اس سارے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے تمام حالات اگر اس طرح کے بنے تو اس میں کم از کم ہسپتال کو اسپیئر کر دیا جائے. اس میں کیونکہ ایک امن کی جگہ ہے, یہاں پہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اور ہم ڈاکٹر لوگوں کے لیے مسیحا بن. ویسے جب وہ شیلنگ ہوئی, جی وہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے, چل بھی رہی ہے ساتھ ساتھ, وہ شیلنگ کا جو سارا دھواں تھا وہ ہسپتال کی جی ایگزیکٹلی اندر آیا. حالانکہ ایمرجنسی وارڈ آپ کی وہاں سے شفٹ ہو گئی ہے, ہاں جی تھوڑا سا آگے چلی گئی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ساری شیلنگ اندر گئی. جی بالکل, اور مریض متاثر ہوئے ہیں. جی مریضوں کے علاوہ بلکہ بہت سے ایسے لوگ جو مریضوں کے ساتھ لاحقین تھے, وہ بھی ہمارے پاس اپنے سانس کے مسائل, یا بلکہ ایک دو ایسے بھی کیسز آئے جو کہ دھوئیں سے متاثر ہو کے لوگ گر گئے نیچے اور ان بیچاروں کے جو ہے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر علی چٹھا صاحب, اس کے یہ جو پیشنٹ جب آتے ہیں جی تو خدا نہ خواستہ اس کے جو نتائج ان کو بعد میں بھگتنا پڑتے ہیں کوئی, جی بالکل یا اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس ٹائم تو دیکھیں جو بھی چوٹ لگتی ہے اس ٹائم تو فوراً مریض کو کچھ دیر میں انفلیمیشن یا سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو ناک کے ہڈی ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بعض میں بھی مسائل اس کے پیش آ سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو آلریڈی جو الرجی کے مریض ہیں ان میں کچھ گھنٹے بعد تک جو ہے ان کے وہ اثرات رہتے ہیں, بلکہ ایک دو دن تک بھی جاری رہ سکتے ہیں, جس میں سانس کا مشکل سے آنا, ناک سے پانی بہنا, یا ناک سے تھوڑے عرصے بعد خون نکلنا. تو یہ ساری پیچیدگیاں اس کے ساتھ بالکل شامل ہیں. اچھا, اس میں ایک سوال تھوڑا سا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, جی ظاہر ہے یہ پولیس پیچھے ہوتی ہے, اور جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ ڈسچارج کرتے ہیں تو جو گھروں کو جا سکتے ہیں یا پولیس ان کو نہیں جانے دیتی؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ان کا ایک قانونی معاملہ ہے, اس میں پولیس زیادہ بہتر آپ کو بتا سکے. ویسے پولیس پیچھے ہوتی ہے وارڈ کے اندر یا نہیں؟ کوئی نہیں, پولیس والے میں نے تو نہیں ایسا دیکھا کہ, میں نے تو یہ دیکھا نا کہ اگر اس بیڈ پہ اگر پولیس اہلکار پڑا ہے تو ساتھ ایک مریض بھی ہے, جی بالکل, وہ جس نے شیل مارا اور اس نے شیل کھایا اور دونوں ایک بیڈ کے اوپر آپ ان کا علاج. بالکل, وہ دیکھیں جی ہمارے لیے تو مریض, اور چاہے وہ پولیس والا ہے چاہے کوئی عام آدمی ہے, ہم تو اسے مریض کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ سارے ان کے بعد کے آپس کے مسائل ہیں, قانونی پیچیدگیاں ان کی, وہ بعد میں سالو کرتے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے ایسی کوئی ایپیسوڈ نہیں دیکھی کہ ہماری وارڈوں تک پولیس آئی ہو, بلکہ ہم اجازت بھی نہیں دیتے. YDA کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات کہنا بھی چاہوں گا, ہمارا بڑا اس کے بارے میں سخت ایک پالیسی ہے کہ کسی بھی اس طرح کے قانونی معاملے میں ہم اپنی وارڈز تک رسائی نہیں دیتے پولیس. یعنی کہ یہ ہسپتال کا رول ہے کہ آپ بالکل ہسپتال کا رول ہے, تھرو جب تک وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ جی بالکل, یہاں پہ ہمارے لیے کوئی ملزم نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے سب مریض ہیں اور ہم سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر علی چٹھا صاحب, آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج ایز اے ڈاکٹر میں اپنی تمام عوام سے اور اپنے اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے تمام تر مسائل سے اب برائے مہربانی ہسپتالوں کو اور ایسی جگہوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے, اور اپنے تمام جو سیاسی مسائل ہیں اس کو آپ باقاعدہ جو پراپر فورم ہے ان پہ حل کریں, بجائے اس کے کہ آپ سارے ملک کو ایک تماشا بنا دیں, ایک گراؤ جلاؤ کا آپ ایک منظر
پیش کر دیں تو اس میں نہ عالمی سطح پہ ہمارا کوئی اچھا امیج جائے گا اور نہ لوکل سطح پہ. اور جتنے ہمارے 2 دن کے اندر قومی وسائل ضائع ہوئے ہیں, ہم کیونکہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے تو ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ آئے روز ہم یہ چور چکاری اور گلاؤ جلاؤ والا سارا منظر دیکھیں. تو برائے مہربانی اس میں تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کرے, گورنمنٹ بھی اپنے پارٹ پہ تھوڑا سا ذمہ دارانہ ایک رویہ اپنائے, اور تمام شہریوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ برائے مہربانی اس میں آپ لوگ بھی تھوڑا سا احتیاط سے اور ایک اچھے طریقے سے اپنا پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. جی بالکل. ڈاکٹر نیکا صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا میسج ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے جو سمجھا جاتا ہے ایک ہاسپٹل کو ایک پیشنٹ کے لیے سب سے سیف جگہ سمجھا جاتا ہے, اگر ان تمام معاملات میں اگر ہاسپٹل ہی سیف نہیں رہے گا تو پھر کیسے مریضوں کا آگے ہم علاج کریں گے. تو میرا میسیج یہی ہے کہ چاہے معاملات جو بھی ہوں, حالات جو بھی ہوں, اپنے لیول پہ ہر جگہ سے ان کو سولو کریں, لیکن اس دوران انسانی جانوں کا خیال رکھا جائے. اور ہسپتالوں تک رسائی بھی, اب جس طرح روڈ بلاکس ہیں, ٹھیک ہے, ایمبولینسز آ نہیں سکتی ہیں, جا نہیں سکتی ہیں, خاص طور پہ یہ جو قریب کے تمام علاقے لبرٹی والی سائڈ ساری وہاں سے بند کی ہوئی تھی. تو اس دوران تو انسانی جانوں کا نقصان ہونے کا زیادہ خدشات ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ بس یہ ضروری ہے کہ ایمبولینسز کو راستہ دیا جائے, وہ ضروری ہے تاکہ کوئی مریض متاثر نہ ہو, اسپتالوں میں بر وقت پہنچے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے تمام پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی پولیس کا پولیس ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی یا پھر جو ہے وہ یا کوئی جو بھی ہے, ہمارے لیے وہ سب انسان ہیں اور ہم نے ان کو اسی طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہے. تو برائے مہربانی اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت آپ کے جو ہسپتالوں میں پورے وسائل موجود ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے مریض آتے ہیں تو ان کو آپ پورا ٹریٹمنٹ دینے کے لیے یہاں پر ریڈی ہیں؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, اس طرح کے ایک دم سے پیشنٹ لوڈ بڑھتا ہے, تو ظاہری بات ہے ایمرجنسی کے اندر وسائل ناکافی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ایک تو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل اور اس میں وسائل کی بھی جو فقدان, وہ مکمل طور پہ ٹریٹمنٹ بھی مطلب سہولیات اتنی نہیں ہوتی, اور اوپر سے پھر اس طرح سے آگے سے پیشنٹس کا لوڈ آنا, پہلے بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے, اوپر سے یہ ایک ایشو چل رہا ہے. پہلے سے اوور لوڈ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, اوپر سے اس طرح کے واقعات سے مزید اوور لوڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کو آگے دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا میسج ہے ایسی صورتحال میں السلام علیکم. حکومت کو یا پھر ورکر کو یا پھر جو ہے وہ پولیس کو, کہ آپ ایز اے ڈاکٹر کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں ان لوگوں کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ اپنی پولیٹیکل جو ان کے ایشوز ہیں وہ اپنے تک رکھیں, عوام کو انوالو کرتے ہیں, اس سے انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, لیکن عوام زیادہ انوالو ہوتی ہے. ہم لوگ بھی ہوتے ہیں, پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ٹریٹ کروا لیتے ہیں, اور پراپر ٹریٹمنٹ تو ڈاکٹرز بھی فری نہیں دے سکتے, ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کو لیکن یہاں پر تو ہسپتال کے اندر ہی شیلنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ تو جب آپ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز مریضوں کو علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں, ادھر ہی آگے شیل گرتا ہے, تو آپ کا پھر کیا بنے گا؟ پھر ڈاکٹرز بھی افیکٹ ہوں گے, تو وہ پھر پیشنٹس کا کیسے خیال رکھیں گے, ان کو کیسے بچائیں گے؟ آپ کا کوئی میسج ہے ایسی سچویشن میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی جو بھی پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, انہیں اپنے مسئلے خود سولو کرنے چاہیے, عوام کو انوالو نہ کریں تاکہ وہ افیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو. دوبارہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان ٹٹھا, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں یہاں کے سروسز اسپتال کے وائی ڈی اے کے. شیلنگ کے حوالے سے جو شدید شیلنگ کی گئی اسپتال کے اوپر, اور اس وقت کے موجودہ آئی جی پنجاب بھی ایک ڈاکٹر ہیں, اور ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر ہیں, اور کیسے ایک ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا ہے. جب وہ خود شیلنگ کا شکار ہوگا تو کیسے علاج کیسے کر سکے گا, اور مریض اور ان کے لوائقین کتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. اچھا میاں صاحب, اس میں جو بدھ والی رات کو شیلنگ ہوئی ہے سروسز ہسپتال کے اوپر, میں اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیوٹی پہ, انہوں نے جب کچھ دیر کے لیے ریسٹ اور ان چیزوں کے لیے نا, ہاسٹلز بھی یہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز کے اور میل ڈاکٹرز کے ہاسٹلز بھی موجود ہیں, لوگ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, جو ڈیوٹیز پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس رات جو شیلنگ ہوئی وہ اتنی زیادہ شدید تھی,
حکومت نے چلے یا جو بھی اس طرح کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی معذرت یا وہ نہیں کی. یہ شیلنگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ ڈاکٹرز ہاسٹل جو تھے اور جو نرسنگ ہاسٹلز تھے، لیڈی ڈاکٹرز کے ہاسٹل تھے، ان میں بھی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ گیس تھی کہ ان میں بھی چلنے میں اور وہاں پہ بھی سانس لینے میں مسائل تھے. پھر جس یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاسٹل تک جو ہے وہ ہاسٹل تک اس کی جو ہے نا وہ اس کی پہنچی ہوئی تھی، اتنی زیادہ وہ شیلنگ کی گئی. اور دوسرا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اسی بلڈنگ میں پھیپھڑوں کے جو مریض ہیں ان کی وارڈ ہے. ایمرجنسی میں پھیپھڑوں کے مریض موجود تھے، وہاں پہ ایمرجنسی میں ٹریٹنگ ڈاکٹرز موجود تھے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ ترین دور تھا، سیاہ ترین ایک واقعہ ہے ڈاکٹری کی تاریخ میں، جس کو شاید اتنا میڈیا نے بھی کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے اتنی ہائپ نہیں دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھانا چاہیے تھا. اور دوسرا جو موجودہ احتجاج کی وجہ سے جو روڈز بلاک ہیں، اس میں جو عوام کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ان احتجاجوں میں وہ تمام ڈاکٹرز جو اپنے گھروں سے ہسپتالوں کی ڈیوٹیوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، ان کے آنے کے لیے بھی جو ہے نا ان کو روڈز پہ کوئی ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو یقین کریں اگر کسی پولیٹیکل ورکر نے ڈیمیج ہو کے آنا ہے یا پولیس نے ڈیمیج ہو کے آنا ہے، تو اگر آپ نے دونوں کو علاج فراہم کرنا ہے. ہم نے دونوں کو علاج، اور اس سروس اسپتال میں اس وقت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی زیر علاج ہے اور آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ علاج کر رہے ہیں. ہم نے دونوں کو علاج مہیا کرنا ہے. لیکن اگر ڈاکٹرز کو ہی رسائی ہسپتالوں تک نہیں ملے گی اس صورتحال میں، تو یقین کریں اس سے عوام کے ساتھ ساتھ پولیس کے بھی جو زخمی نوجوان ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. بالکل. تو اس کے لیے پالیسی، اس کے لیے پالیسی. یہاں سے بات کریں گے، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد یہاں سے شروع کریں گے. آئندہ کا لاہے عمل بھی پوچھیں گے کہ اس کے اوپر آپ کا کیا لاہے عمل ہے. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہم بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت جو شہر لاہور کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ہر طرف فلمی سین نظر آتے ہیں. گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، کنٹینر کو آگ لگا دی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے. ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑا. سرسز ہسپتال ایک بڑا ہسپتال ہے، تو اس کے اوپر بھی شیلنگ کی گئی. ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے، ڈاکٹرز متاثر ہوئے. ہاسٹل تک جو ہے وہ ساری، ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہاسٹل کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی جو ایک کیا کہہ رہے ہیں کہ اس اثر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ جو موجودہ پولیٹیکل سینیریو ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو ڈیوٹیاں اور ہسپتال کے اندر کام کرنے والے تمام عملے کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جو میں پہلے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو اور جو ڈاکٹرز کے اسسٹنگ سٹاف ہوتا ہے اس کو ہسپتال تک رسائی اس سارے معاملے میں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو ایک سیف روٹ دیا جائے. اگر آپ ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج، معالجے کا جو کام ہے اس کو تعطل کا شکار نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ تو جو ہے ویل چیئر کے اوپر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ خاتون ویل چیئر کے اوپر تھی، اس کو نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑے کون سے معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اخلاقی جو گراوٹ، کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر پولیس وہاں پہ جو جس کے سامنے آ گیا وہ مارتا ہے. اگر پولیس نے یہ کام کیا تو پولیس یہ مت بھولے کہ پولیس، میں منگل کی رات کی آپ کو بات بتاؤں کہ منگل کی رات کو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ پولیس والوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو آپ نے علاج دیا ان کو؟ جی، مجھے منگل صبح سے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو کے جمعرات والے دن تو آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ جو شیلنگ آپ اسپتال کے اندر نہیں کر رہے؟ ہم جج نہیں نہ بن سکتے اس موقع پہ. نہیں، اس کو بتا تو سکتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم علاج بھی کر رہے ہیں. یہ بدھ کی رات کو ہے. میں آپ کو منگل سے آنورڈ حالات بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال تھی. منگل کی رات کو ڈی آئی جی تھے وہ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پتا لگا کہ آپ کا جو ایم ایس ہے وہ بھی وہاں پہ گر گیا تھا شیلنگ میں. یہ سارے ایم ایس یا جو بھی تھا، یہ سارے اس کو اس صورتحال میں لینا چاہیے کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر اس کو کنسیڈر کر کے لینا چاہیے. ایم ایس وہ بعد میں ہوگا. اگر انہوں نے اس موجودہ سینیریو میں ہسپتالوں کا تحفظ نہ کیا تو اگر اللہ نہ کرے یہ حالات بگڑتے ہیں تو انہی کی جانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. ہسپتالوں میں موجود ڈاکٹرز کے لیے ان کو چاہیے کہ جیسے کووڈ میں ان کو اسپیشل ایکسیس دی گئی تھی ہسپتالوں تک، اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں تاکہ ہسپتالوں میں موجود مریض اور آنے والے نئے مریض جو ہیں ان کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ. بالکل. ڈاکٹر سلمان صاحب صاحب بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جنگی حالات میں بھی جو ہے وہ ہسپتال جو ہے وہ اس کے اوپر
کسی قسم کی کوئی فائرنگ، کسی قسم کی کوئی شیلنگ، وہ محفوظ ہوتے ہیں. یعنی دشمن اگر آپ کا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑنا ہے، یہ ایک لگ ہے. تو کیا ہم یہ بھول گئے ہیں؟ شیلنگ سرسز اسپتال کے اندر جو فوٹیج میں سامنے نظر آ رہے ہیں، اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ کیا آپ نے کوئی پیغام دیا ہے، یا آپ ٹھیک ہے خاموشی سے آپ سے کسی ادارے نے معذرت کی ہے کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو پولیس والوں کا بھی علاج کر رہے ہیں، شہریوں کا بھی علاج کر رہے ہیں، کسی سیاسی تنظیم کے کارکنوں کا بھی علاج کر رہے ہیں، بلکہ پولیس افیسر ایک DIG انویسٹیگیشن آپ کے پاس زیر علاج ہے، ان کی آنکھ متاثر ہوئی ہے، جو DIG صاحب ہیں ان کا الحمدللہ بڑا بہترین علاج چل رہا ہے. علاج کر رہے ہیں آپ. اسی طرح جو پولیٹیکل ورکرز کی رسائی تو ہسپتالوں تک بہرحال کم رہی ہے، لیکن جو آئے ہیں ان کا بھی برابر علاج کیا گیا. اور افراتفری میں بہرحال جو ایکشن ہو رہے ہیں وہ بالکل ہی بلا تفریق ہو رہے ہیں. اس میں نہ ہسپتالوں کو بخشا جا رہا ہے، نہ ایمبولینسز کو بخشا جا رہا ہے، نہ سڑکوں کو بخشا جا رہا ہے، نہ سرکاری املاک کو بخشا جا رہا ہے. تو جیسے جنرل سیکرٹری عبدالرحمان صاحب نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے کہ ڈاکٹرز کی جو گاڑیاں ہیں یا جو ڈاکٹروں کا رستہ ہے ٹورڈز دا ہاسپٹل ان کو نہ روکا جائے، چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے اب گورنمنٹ نے بھی تو دیکھیں آدھا لاہور بند کیا ہوا ہے، بلاک لگا کے آج شاید کھول دیا ہو. تو گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی رستہ دیں، اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی مارے کھا کے ادھر ہی آنا ہے، تو ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو اور سارے لوگوں کو رستہ دیں. ایک افراتفری کا ہے ماحول، کیونکہ انٹرنیٹ بھی بند ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہماری یہ گزارش بھی ہے بر پالیسی میکر وہ ہیں کہ انٹرنیٹ وغیرہ چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے اوور کیوٹک سچویشن لگ رہی ہے. آدھا لاہور تو یہ باہر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بس ایسی چیزیں ہیں. بہرحال ہم نے ایک اپیل کل جاوید اکرم صاحب سے بھی کی ہے، CM صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہسپتالوں کی طرف بھی توجہ دیں. اس ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ CM صاحب اور ہیلتھ منسٹر صاحب ہسپتالوں کو بھول چکے ہیں. ادویات کی شدید کمی ہے، ڈاکٹروں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور یہ سارے کا سارا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور پولیٹیکل سینیریو اس میں بہت زیادہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. ویسے وہ تو بالکل آف کورس آپ نے اپنے طور پر تو میں نے میسج دیکھا تھا گورنمنٹ نے بھی کی ہے، اور گورنمنٹ نے اپنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک پوری کوشش بہرحال کی ہے. لیکن اگر 30-40 ہزار لوگوں کے وہ احتجاج پہ شیلنگ ہوگی تو وہ نہیں. لیکن آپ نے سیکرٹری ہیلتھ کو باور کرایا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے اس انسیڈنٹ کا، کہ اگر خدا نہ خاصہ ایک تو واقعہ ہو گیا. سیکرٹری صاحب ذات خود موجود رہے ہیں جس دن شیلنگ ہوئی، وہ تشریف لے کے آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں، اور میرا خیال ہیلتھ منسٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، MS صاحب ہمارے ادھر موجود رہے ہیں، ہمارے جو جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں اس شیلنگ میں وہاں پہ موجود رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے کوئی افراتفری ان سائڈ دا ہاسپٹل نہیں مچنے دی، ورنہ جتنے ساری بڑی تعداد میں پولیٹیکل ورکرز بیچارے آئے تھے اور ان کے پیچھے بیچارے پولیس والے آئے تھے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ وارڈوں میں کوئی ایشو ہو جاتا. تو میں یہ ان تمام لوگوں کو جو اس دن موجود تھے ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سچویشن کو سنبھالا ہے. لیکن پالیسی میکنگ جو ہے اس میں کو تھوڑی سی. اور آپ کے ڈاکٹر کیسے کام کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں جو مریض آ رہے ہیں؟ کیسا دیکھیں ڈاکٹرز کی ہمیں داد دینی چاہیے. اس ساری سچویشن میں بڑے ڈسپلنڈ کام کر رہے ہیں. سامنے جیل روڈ پہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ ہے بھی مرکز ہے. لیکن ہسپتال کے اندر کسی قسم کی آپ نے دیکھا ہے کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں رکا، ایمرجنسی برابر چلتی رہی، آپریشن جہاں چل رہے تھے وہ بھی چلتے رہے. تو اس میں سب سے زیادہ داد ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے. اور آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی میسج بھی دیتے ہیں کہ یہ ساری ایک ہماری تو دیکھیں میسج ہم اپیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے، اور تمام پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ ایک ہماری جو بھرپور اور پرزور اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کے حالات بہتر کریں. دیکھیں یہ تو چلیں ان کے چل ہی رہے ہیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کا سارے کا سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا کنسرن اور ان کا فوکس انہی پولیٹیکل ایشوز پہ ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہسپتال بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. ڈاکٹروں کے کچھ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی جو بالکل اگنور کر دیے گئے ہیں، اور جاوید اکرم صاحب کی اور CM صاحب کی یہ ناکامی اور نااہلی ہم سمجھتے ہیں. اور ہم مجبور ہو جائیں گے 1-2 دن میں کہ ہم ان کے خلاف احتجاج بھی کریں. ابھی تھوڑا سا آپ ہاتھ ہولا رکھیں نا، کیونکہ یہ ہے کہ ابھی تو پہلے وہ چل رہا ہے، اور اسی لیے اگر آپ بھی نکل آئے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے ہم نہیں کر رہے کہ کوئی اس کو کنفیوز نہ کیا جائے کہ شاید ہم بھی کسی کا بالکل سیاسی. ادروائز ہسپتالوں کے جو حالات ہیں بنتا یہی ہے کہ اس وقت ینگ ڈاکٹرز بھی بھرپور احتجاج کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمان چٹھا صاحب، ڈاکٹر دلیل قریشی صاحب، ڈاکٹر علی چٹھا صاحب، اور باقی دیگر یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کا بہت شکریہ. بنیادی طور پر مقصد تو یہی تھا کہ ایسی صورتحال میں ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹروں نے تو علاج معالجہ فراہم کرنا ہے، خواہ وہ کوئی بھی شہری ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی کارکن ہو، کوئی عام شہری ہو، کوئی بڑا ہو، تو ان کے تو حلف میں یہ ہے کہ انہوں نے علاج معالجہ کرنا ہے.
اور بغیر کسی تفریق کے تو یہ علاج معالجہ کر رہے ہیں. لیکن ایک مذمت کی گئی ہے ڈاکٹر کی جانب سے، اور وہ یہ کہ سروسز اسپتال کے اندر جو شیلنگ کی گئی ہے اس کی باقاعدہ طور پر ڈاکٹرز نے مذمت کی ہے. اور اگر انہوں نے مذمت کی ہے تو ادارے کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو، کیونکہ ہسپتالوں کو تو جنگوں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.